نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپلیکیشن فارم آ چکا ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ گورنمنٹ اسکیم کے تحت گھر بنانے کے لیے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سنہری موقع موجود ہے۔ آپ کو 35 لاکھ روپے کا قرضہ دیا جائے گا 5 مرلے کا ذاتی گھر بنانے کے لیے۔ اگر آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قرضے کو دوستو آپ نے 20 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کن شرائط و ضوابط کے اوپر آپ کو یہ قرضہ دیا جائے گا، آپ کو کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں نیشنل بینک آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر۔ تمام تر ڈیٹیل میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم اس اسکیم کی تمام تر تفصیلات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، حکومت پاکستان کی جانب سے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت غریب اور مستحق لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں، کرائے کے اوپر رہتے ہیں، آپ کے پاس ذاتی زمین موجود نہیں ہے، ذاتی گھر موجود نہیں ہے، تو آپ گھر بنانے کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان نے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اپلیکیشن فارم آ چکا ہے، آپ اس کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ اب دوستو سب سے پہلے نمبر پہ ہم اہلیت کے معیار کی بات کرتے ہیں، کون کون سے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے لیے 2 شرطیں لازمی قرار دے دی گئی ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر دوستو شرط یہ ہے، ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں جو پہلی مرتبہ اپنا ذاتی گھر بنانے جا رہے ہیں وہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر دوستو یہاں پہ انہوں نے شرطی رکھی ہے، آپ کے نام کے اوپر کوئی ریزیڈینشیل پراپرٹی موجود نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ان لوگوں کے لیے اسکیم متعارف کروائی گئی ہے جن کے نام کے اوپر پہلے سے کوئی گھر موجود نہیں ہے۔ اب دوستو 3 مقاصد کے لیے آپ کو قرضہ ملے گا۔ نمبر 1 کے اوپر دوستو اگر آپ بنائے گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں، فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ صرف گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے، تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر دوستو اگر آپ پلاٹ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں پلس اس کے اوپر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو دونوں کاموں کے لیے آپ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک شرط رکھی گئی ہے، آپ 5 مرلے کا ذاتی گھر بنانے کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 10 مرلہ یا 15 مرلہ یا 20 مرلے کا گھر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ فلیٹ یا اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کا جو فلیٹ یا اپارٹمنٹ ہے جو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کا ایریا 1360 اسکوائر فٹ تک ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد دوستو 2 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، یا تو آپ 20 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں، دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے سے لے کر 35 لاکھ روپے کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آپ نے کتنی اکویٹی ڈالنی ہوگی۔ دوستو یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شرط رکھی گئی ہے، جس گھر کو بنانے کے لیے آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں اس کے اوپر 10% پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے، باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو بینک فراہم کرے گا۔ دوستو ہم بات کرتے ہیں آپ نے اس کے اوپر مارک اپ کتنا پے کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت 20 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے تو آپ نے اس کے اوپر 5% تک مارک اپ پے کرنا ہوگا پہلے 10 سال کے لیے۔ اگر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت 20 لاکھ سے 35 لاکھ روپے کا قرضہ لیں گے تو آپ نے 8% تک مارک اپ پے کرنا ہوگا پہلے 10 سال کے لیے۔ یہاں پہ ایک چیز آپ اچھے طریقے کے ساتھ نوٹ کر لیں، جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے آپ نے 20 سال کے اندر قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ پہلے 10 سال کے لیے حکومت پاکستان آپ کو سبسڈی فراہم کرے گی، آپ نے کم مارک اپ پے کرنا ہے، اور دوسرے جو 10 سال ہوں گے 11 سے 20 سال، ان 10 سالوں میں بینک کی پالیسی کے مطابق جو مارک اپ ہوگا وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے آپ سے کسی قسم کی پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ جب آپ نے میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا ہے، درخواست فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہے، تو اس وقت آپ سے کوئی پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ اپنی ماہانہ قسط جو ہے وہ ٹائم سے پہلے جمع کروا دیتے ہیں، بینک کو واپس کر دیتے ہیں، تو آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینالٹی نہیں لگے گی۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا اور اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے کون کون سے کاغذات لگانے ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوسری ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر تو آپ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی تمام قسم کے فارم اویلیبل ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی تمام برانچوں کے اندر یہ فارم آپ کو مل جائیں گے، آپ وہاں سے بھی فارم حاصل کرنے کے بعد اس کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ جو سب سے پہلے نمبر پہ بزنس پرسن کے لیے فارم دیا گیا ہے، دوسرے نمبر کے اوپر سیلری پرسن لوگوں کے لیے فارم دیا گیا ہے۔ دوستو اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ نے اس فارم کو اوپن کر لینا ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوستو جب آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ قرضہ لینے کا مقصد آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بعد ذاتی تفصیلات آپ نے دینی ہے، اس کے بعد روزگار کی تفصیلات آپ نے ان کو دینی ہے، اس کے بعد دوستو آپ ذاتی اثاثے کو بتائیں گے۔ اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں تو یہ وہ تمام در کاغذات ہیں جو آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانے ہوں گے ایز اے سیلری پرسن۔ کون کون سے کاغذات آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کے اوپر دوستو درخواست فارم آپ کو چاہیے ہوگا، آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوستو پروڈکٹ کی تفصیلات یہ آپ نے ساتھ لگانی ہوگی۔ بیسیکلی بینک آپ کو پروڈکٹ کی تفصیلات ایک پمفلٹ کی صورت میں فراہم کرے گا، آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے
اس کے ساتھ لگانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کون سے اسکیم کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی ایک تصویر، اگر آپ 2 بندے مل کے اپلائی کرنے جا رہے ہیں، دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد دوستوں چوتھے نمبر کے اوپر جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کی ایک تصویر، اور اگر آپ 2 بندے مل کے اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کی 2 تصویریں آپ نے ساتھ لگانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں پانچویں نمبر کے اوپر پہلی بار مکان کی ملکیت کا اقرار نامہ آپ نے ساتھ لگانا ہوگا۔ اس کے بعد رہن رکھی جانے والی جائیداد کی الاٹمنٹ، ٹرانسفر لیٹر دستاویزات اگر دستیاب ہو تو وہ آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی DDA اور آجر کی تصدیقی سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تنخواہ اسی بینک میں جائے گی جس سے قرض لیا ہو۔ اس کے بعد دوستوں امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، جس کمپنی کے اندر آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں لیٹسٹ سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی، وہ آپ نے ساتھ لگانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو 6 مہینے کی چاہیے ہوگی۔ اب دوستوں نیشنل بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے، جو سیلری سلپ یا بینک اسٹیٹمنٹ آپ اٹیچ کریں گے وہ زیادہ سے زیادہ 60 دن تک پرانی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں سب سے نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ ڈال دینی ہے جس ڈیٹ کو آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں مکمل تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، امید کرتا ہوں تمام تر تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی بھی قریبی برانچ میں جا کے آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔